سوال: کس نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟ جواب: قضائے نماز۔ سوال: نماز جنازہ میت کے لیے کیا ہے؟ جواب: نماز جنازہ در حقیقت میت کے لیے مغفرت کی دعا ہے جسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ سوال: کیا کسی چور کے گھر دعوت کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: انسان کے جسم میں کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب: ماتھا۔ سوال: موت سے قیامت تک کی زندگی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: عالم برزخ۔ سوال: الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ جواب: الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوال: کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں؟ جواب: مرا ہوا بچہ۔ سوال: قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ سوال: کیا لڑکیوں کے بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، اس کو بتایا جاتا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے قبر میں بچھو پیدا ہوتا ہے؟ جواب: گالی دینے سے۔ سوال: سب سے بدترین جھوٹ کون سا ہے؟ جواب: بدگمانی کرنا۔ سوال: پرندوں کو صدقے کا گوشت کھلانا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ سوال: ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کو غافل کر دیتی ہے؟ جواب: لالچ۔ سوال: کیا سفر میں وتر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب: نہیں چھوڑ سکتے۔ سوال: وہ کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کے دلوں کا حال جان لیتی ہے؟ جواب: اعمال لکھنے والے فرشتے۔ سوال: زیادہ سونے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: زیادہ سونے سے انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمان پر احمد ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کی توبہ انسان نہیں کر سکتا؟ جواب: خودکشی کرنا۔ سوال: کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے؟ جواب: اگر اللہ چاہے تو مل سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے جانے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوال: قرآن مجید کا نام کس نے رکھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے۔ سوال: مسلمانوں میں سب سے بلند مقام کس کا ہوتا ہے؟ جواب: متقی اور پرہیزگار کا۔ سوال: کسی کے گھر میں بیٹی کب پیدا ہوتی ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ پاک خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ سوال: دھوکہ دینا کب جائز ہے؟ جواب: جنگ میں۔ سوال: جو انسان مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے وہ کیا کہلائے گا؟ جواب: مرتد، یعنی اسلام سے پھرا ہوا۔ سوال: کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: تنگ اور باریک لباس پہن کر۔ سوال: کس کی قسم کھا لینا شرک ہے؟ جواب: اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لینا شرک ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنا۔ سوال: کس نماز پر بغیر حساب کتاب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: نماز تہجد۔ سوال: دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ جواب: مدینے کے مشرق میں۔ سوال: کس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ جواب: نماز جنازہ کی نماز۔ سوال: اگر شوہر یا بیوی میں سے کسی نے دوسرے مذہب کو اپنا لیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جواب: جی ہاں، ٹوٹ جائے گا۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس لباس کو سخت ناپسند فرمایا ہے؟ جواب: تیز سرخ رنگ کا لباس۔ سوال: اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے پیارے بندوں کو کون سے سورت خود سنائیں گے؟ جواب: سورۃ الرحمن۔ سوال: شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب: ابن عباس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس شیطان نے پوچھا، ہے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک کو روزی مقرر کی ہے، میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال: زمین اور آسمان کی تخلیق کتنے دنوں میں کی گئی تھی؟ جواب: 6 دنوں میں۔ سوال: سورۃ الفاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: نیند کے دوران کون سی مخلوق ہمارے جسم کی کروٹ بدل دیتی ہے؟ جواب: نیند کو عارضی موت کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب انسان آدھی موت میں ہوتا ہے، یعنی سویا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان پر مہربان ہوتا ہے اور اس نے ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو نیند میں ہمارے سکون کے لیے ہماری سائز بدلتا رہتا ہے تاکہ ہم نیند کی حالت میں پرسکون رہیں۔ سوال: کن 2 باتوں میں حسد کرنا جائز ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 باتوں میں جائز ہے، ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اسے حق کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی دی ہو اور وہ اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہو۔ سوال: کیا پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں؟ جواب: آیت کریمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مچھلی والے نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ کوئی شخص جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سوال: ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب: ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا منع ہے، وجہ یہ ہے کہ میاں کے 3 لفظ المعانی ہیں، مالک، شوہر، زنا کا دلال، اور جس لفظ کے چند معنی ہوں اور کچھ معنی خبیث ہوں اور وہ لفظ شریعت میں وارد نہ ہو تو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر منع ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ خراٹوں کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ سوال: بار بار پیشاب کا آنا کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: بار بار پیشاب کا آنا پرانی نظر بد کی علامت ہے، یعنی اگر زیادہ پانی نہ پیا ہو تو لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب بار بار آئے، اور خصوصی طور پر رات کو سوتے وقت، عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک سانس میں تکلیف رہنا، سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، زیادہ رونا، یہ سب پرانی نظر بد کی علامت ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔